غزوۃ الہند کے بارے میں ایک بات اچھی طرح یاد رکھے، آخری بڑا معرکہ جو ہے وہ برپا ہونے والا ہے کہ وہ بادشاہوں کو پکڑ کے پیش کہاں کریں گے؟ امام مہدی۔ کوئی بیچ میں نہیں، خزانے کہاں جائیں گے؟ بیت المقدس میں جائیں گے۔ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی بھی کشتی نہیں چل سکے گی، جو ہے اس کا فارس کا جو علاقہ ہے وہ ہلاک کر دے۔ عنقریب فتنہ برپا ہوگا جو سب عربوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے، غزہ اور بیت المقدس کو فتح کرنے میں وہ جو 4 انگلیوں والا مرسی کا جھنڈا ہے وہ اٹھے گا اور ایک قتل عام مصر کے اندر ہوگا۔ پھر بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، قسطنطنیہ جو ہے فتح ہو جائے گا اور یفتح القسطنطنیہ خروج الدجال، یہودیوں کا اس پورے علاقے کے اندر کنٹرول ہو جائے گا۔ نشانی جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لشکر مدینہ مکہ کے درمیان میں ایک مقام بیضاء اس میں دسا دیا جائے گا۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ایک جنگ جو ہے انہوں نے ایران کے ساتھ لڑنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عرب کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب غزہ کے اوپر جنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ جنگ اب رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ امت مسلمہ کی عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ آخر الزمان ہے، اور وہ تمام تر نشانیاں جن کا بات میں نے بارہا ذکر کر چکا ہوں، ان کے مطابق اب اس زمانے کے اندر ہم یقیناً داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں آخر زمانے کی وہ جنگیں لڑی جائیں گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ شام کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں جب گفتگو کرنے لگتے ہیں اور خاص طور پہ غزہ اور فلسطین کے بارے میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عموماً اس کو شام اور اس طرح کے علاقوں سے تشبیہ دی ہے، اور ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جغرافیہ کو آپ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس کو شام کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس کے اندر شام کا علاقہ بھی تھا، تھوڑا سا شمالی علاقہ عراق کا بھی شامل تھا، اس کے ساتھ بیت المقدس بھی تھا، آج کا موجودہ لبنان بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غزہ کا علاقہ اور سینائی کے پورے علاقے تھے جس میں قینان وغیرہ شامل تھے۔ تو جب بھی کبھی ذکر شام کا آئے گا آئندہ گفتگو کے اندر، یا پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں، تو آپ اس پورے علاقے کو شام کا علاقہ سمجھیں۔ بعض دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح کرنے کے لیے بیت المقدس کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جنگ اب اس مقام پہ آ چکی ہے کہ جس مقام پہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق وہ آخری بڑا معرکہ جو ہے وہ برپا ہونے والا ہے۔ اس حساب سے سب سے پہلے قرآن پاک کی ان آیات کے حساب سے کہ اس معرکے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس لیے اور کس وقت کے لیے ڈیزائن کیا تھا، اس کے بارے میں سب بنی اسرائیل کے جو ابتدائی آیات ہیں ان کو ذرا سا ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُّنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ ٹھیک، وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اور پس جب وعدہ کا وقت آیا تو پھر دونوں میں پہلا تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے بندے لڑائی والے سخت، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو گیا۔ اس کی تفصیل آ چکی ہوئی ہے، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بخت نصر نے جب پہلی دفعہ بنی اسرائیل کے اس جگہ پہ حضرت داؤد و سلیمان کے بعد جو بہت بڑا ہیکل سلیمانی بنایا گیا تھا، قرآن تو اس کو مسجد اقصیٰ ہی کہتے ہیں، اس کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، ان کے گھروں میں گھس گئے، اور کم از کم 70,000 یہودی جو تھے ان کو انہوں نے یرغمال بنا کے دجلہ اور فرات کے اندر لے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جو دوسرا وعدہ ہے اس کے بارے میں، وَإِذَا جَاءَ وعد الآخر يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت تاکہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے اور داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور ویران کر دیں جہاں غلبہ پائیں، پوری طرح ویران۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس کے بعد دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد
70 عیسوی میں ٹائٹس جرنیل نے یہ پورے کا پورا یروشلم جو تھا وہ ویران اور برباد کر دیا تھا، جو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ تمہارے چیڑے بگاڑ دیے جائیں گے اور اس کے بعد تم جو ہے اس کے یہاں سے خالی کر دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 70 عیسوی کے اندر جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت قرآن نے ایک حکم دیا ان کے بارے میں، اور وہ حکم عین ثابت ہوا، ورنہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے کہ وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، تم دنیا میں تقسیم کر دیے جاؤ گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور یہ پورے کی دنیا کے اندر پوری دنیا میں یہودی رہ گئے، اور وہاں بہت چند ایک یہودی جو تھے وہ وہاں پر موجود رہے، کچھ یہاں تک کہ کچھ مدینہ میں آ گئے، خیبر کے اندر آ گئے، بنو قریظہ، بنو قزا، بنو خزا، اور یہ اس لیے آ گئے تھے کہ ان کو وہ ایک کھجوروں کے اس دیس کے اندر سے ایک بشارت تھی کہ تمہارا مسیح جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائیں گے، جو کہ آخری دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اس تھرون کے اوپر جو ہے وہ سلطنت وہ قائم کریں گے، عالمی حکومت قائم کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ پوری دنیا میں پھیلے رہے، اور اس کے بعد آگے جو آج کے دور کا وقت ہے اس کے بارے میں اب آتے ہیں، کیونکہ یہ پرانی باتیں ہیں، ثابت ہو چکی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب قیامت کا آخری ہوگا تو وہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخری وعدہ میرا آئے گا تو میں تمہیں پوری دنیا سے واپس اکٹھا کر لوں گا۔ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یعنی اکٹھا کر لوں گا۔ اب یہ دنیا میں اب اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں، اس پر بھی لمبی تفصیل بات کر چکے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا اس تفصیل سے لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں کیوں اکٹھا کیا ہے۔ اس لیے اکٹھا کیا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم ویسا ہی کام کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ ویسا ہی تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اور مکمل طور پر اس دنیا سے تمہیں غائب کر دیں، ختم کر دیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حساب سے اگر ہم کسی طور پر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ترتیب بتائی، اور ترتیب آپ نے پہلی بتائی ہے کہ نمبر 1، حضرت ابو امامہ بہلی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ سب سے پہلے ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد ولی کو پکڑ لیں گے، اور ان میں سے سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی ہوگی، یعنی خلافت جو ہے وہ سب سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہودیوں کو وہاں آباد کرنے کے لیے جو سازش رچائی گئی تھی، جو بہت بڑی سازش تھی، جو بالفور ڈیکلیریشن سے ہوئی تھی، اور 1896 کے اندر جو ان کا پروٹوکولز آف دا زائنزم لکھے گیا تھا، اس کے تحت انہوں نے باقاعدہ اس کو خلافت کو بالکل حصے بکھرے کی، اور بڑی تکلیف سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے اور خاص طور پر غزہ اور بیت المقدس کو فتح کرنے میں پنجاب کے فوجیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اگرچہ کہ بر صغیر پاک و ہند پوری سے انگریز کی فوج کو ساتھ گئے تھے، لیکن پنجابی خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر غزہ اور بیت المقدس اور اس علاقوں کے اندر جب یہ پہنچے تھے تیسری غزہ کی لڑائی میں تو انہوں نے جا کے ان کو فتح کیا تھا، اور یہ ماتھے پر ہمارے کلنگ کا ٹکا جو ہے یہ مستقل طور پر رہے گا۔ یہ جو صورتحال جب خلافت ٹوٹے گی تو پھر اس کے بعد یہ یہودی وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اب اسرائیل جب بن گیا تو اس کے بارے میں بھی لمبی باتیں ہیں، لیکن چونکہ میں آج بتانا چاہتا ہوں تو آئندہ کس صورتحال کی پیشگوئیاں کیا ہیں، اور جب ایک لا آف پروبیبلٹی ہے کہ جب آپ کی 50% سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کے درست ثابت ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین ہیں، مخبر صادق ہیں، اور ان کی زبان سے ہمیشہ جو ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس پیشگوئی کی تھی، جس بات کی، اس کی جنگ جو ہے وہ 91 کے بعد، اور اس کے بعد دوسری جنگ جو ہے وہ 2003 میں چلی۔ آپ نے فرمایا تھا فرات کے اوپر قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی ہوں جسے نجات حاصل ہوگی، اور یہ خزانہ میرے قبضے میں رہے گا۔ اب یہ بیسیکلی تشبیہات کے اندر آتا ہے۔ بیسیکلی سونے کے پہاڑ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ 1945 کے اندر جب برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ اب سونے اور چاندی کے سکے جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور ان کی بنیاد کے اوپر کاغذ کے نوٹ ہوں گے۔ اب یہ کاغذ کے نوٹ جو تھے اس کی جگہ پہ سونا آپ کو ریزرو کے طور پہ رکھنا پڑتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ 1973 کے اندر
جب اس معاملے کے اندر طول پکڑا اور فرانس نے کہا کہ ہم جو ہیں اپنا سونا واپس لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سونا تو نہیں ملے گا، اب ہم ایک اور نیا تصور دیتے ہیں، اور وہ ہے گڈ ول آف دا کنٹری۔ جو ملک کسی ملک کی پیداوار کو دیکھ کے، باقی چیزوں کو دیکھ کے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس اگر اتنی گندم ہے، اتنی معدنیات ہے، اتنا کرمائٹ ہے، اتنا تیل ہے، اتنی گیس ہے، تو اس کے حساب سے اس کی کرنسی کی ویلیو لگاتے ہیں۔ تو یوں انہوں نے جب ویلیو لگانا شروع کی تو 74 کے اندر، صرف ایک سال کے بعد، عربوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول جو ہے وہ ڈالر کے گرد بیچیں گے۔ یوں پیٹرول وہ سونے کا پہاڑ بن گیا جس کے اوپر لڑائی شروع ہوگی۔ اور آپ سوچیں کہ اس کے بعد دنیا کے اندر جتنی بھی مشرق وسطیٰ کی لڑائیاں ہوئی ہیں، افریقہ تباہ برباد ہوا ہے، وینزویلا کی صورتحال ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری لڑائیاں جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس پیٹرو ڈالر کے اوپر لڑائی ہوئی ہیں۔ آج بھی ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے ہم اپنا تیل نکالیں گے دوسری چیز، تو فرات کے کنارے جو سونے کا پہاڑ ہے اس کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی۔ اور آپ سوچیں کہ اس وقت عراق شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر 10 لاکھ تو ایک دفعہ مرے ہیں 91 سے لے کے اس وقت تک، کیونکہ بچوں کو جو تھا انہوں نے وہ میڈیسن پہنچانا بند کر دی۔ 10 لاکھ بچوں کا ایسٹیمیٹ ہے، کوئی 50 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں اور شہید کر دیے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ابھی جنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی، 100 میں سے 99۔ اس میں آخری جنگ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ اتنا خوفناک ہے، اتنا دردناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرندہ ہے جو اڑتا ہوا جائے گا اور نیچے لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی، اور چاہے گا کہ میں کسی صاف جگہ پہ جاؤں۔ کیا بات ہے، خوش مزاج پرندے جو ہوتے ہیں وہ نہیں لاشوں پہ گرتے، گدھ ہوتا تو خان خوشی سے گر جاتا، لیکن وہ آخر کار تھک ہار کے کسی لاش کے اوپر گرے گا۔ اب پرندوں کی اڑان دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ تھک ہار کر گرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اس کے بعد آپ کے آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علاقوں کا ذکر کیا، اور آپ دیکھیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ علاقے ہوئے۔ آپ کی ایک بہت بڑی حدیث ہے کہ بیضاء الخراب فی الارض، دنیا پوری کے اندر خرابی ہوگی، اور سب سے پہلے حتی تخرب المصر، مصر کے اندر اس معاملہ شروع ہوگا۔ آپ سوچیں کہ 1920 سے پہلے سے ہی اس پورے خطے کے اندر جس جگہ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی وہ تھا مصر۔ نپولین بھی وہاں پر گیا اور اس نے وہیں سے جا کے باقی سارے معاملات کو جو ہے آ کے مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنے کی بات شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت پیلے جھنڈے مصر میں داخل ہو جائیں تو اہل شام کو زمین دوست سرنگیں بنا لینی چاہیے۔ اب یہ حدیث آپ نے جب کہی تھی ہوگا کہ وہ جو 4 انگلیوں والا مرسی کا جھنڈا ہے وہ اٹھے گا، اور اس کے خلاف پھر لوگ جو ہیں سی کو لے کے آئیں گے، اور ایک قتل عام مصر کے اندر ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یہ 2011 کی باتیں ہیں، عرب سپرنگ کی صورتحال پہلا عرب سپرنگ کا ملک سب سے بڑا وہی تھا کہ جو وہاں پر اتنا بڑا جو ہے اخوان المسلمون کا مظاہرہ، پھر وہاں جیتے بھی، پھر جیتنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا اس جیل کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر زمین دو۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد جو شام کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، شام کے اندر واقعی ڈرون اٹیکس اور دنیا جہان کے جہاز استعمال کیے گئے، میزائلز استعمال کیے گئے، اور آپ نے فرمایا ان کو زمین دو سرنگیں بنا لینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے شام کے بارے میں کہا۔ اب شام کے اندر آپ نے پھر اس کو ذہن میں رکھے، میں نقشہ پھر کہتا ہوں لگا دیں، نقشے کو دیکھیے کہ شام کے اندر صرف شام نہیں ہے، شام کے اندر لبنان بھی ہے، شام کے اندر اردن بھی ہے، شام کے اندر غزہ اور بیت المقدس بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اہل شام بگڑ گئے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں رہے گی، وہاں ہمیشہ ہی ایک گروپ برسر پیکار رہے گا، اللہ کی فتح و نصرت ان کے ساتھ ہوگی، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ انہیں کوئی رسوا کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو ہم کہاں تلاش کریں گے؟ آپ نے اسپیسیفائی پھر کیا کہ یہ بیت المقدس کے ارد گرد لڑائی ہو رہی ہوگی۔ تو آج جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت غزہ میں لڑ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہیں کہ اب شام کے حالات جب بگڑے تو پھر یوں سمجھو کہ کسی طرف خیر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کچھ 2-3 احادیثیں اب اس جنگ کے ساتھ اب حوالے سے آپ دیکھیں کہ 2-3 احادیثیں ہیں کہ ہوگا کیا۔ اب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس کی ایک ترتیب ہے جو میں آپ کے سامنے جنگ کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی اہم ترتیب ہے۔ اب وہ جنگ کی ترتیب کے ساتھ آپ کو اسرائیل کے حالات کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی ہے، ترتیب زمانی جو ہوتے کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ٹائم لائن۔ آپ نے فرمایا امران البیت المقدس خراب الیسر، کہ بیت المقدس کی جو آبادی ہے
یعنی اس کو ایک دنیا کے اندر اہمیت اختیار کرنا جو ہے وہ یثرب کی ویرانی یعنی مدینہ منورہ کی ویرانی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بارے میں حدیث پہ آتا ہوں، لیکن ترتیب پہلے سن لیجئے گا۔ خراب الجسب خروج الملحمہ، وہاں سے آپ نے فرمایا کہ پھر بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ خروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ جو ہے فتح ہو جائے گا، اور یفتح القسطنطنیہ خروج الدجال۔ یعنی اب آپ اس کو ترتیب یوں دے دیجیے گا کہ جب بیت المقدس آباد ہونا شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا اس پورے علاقے کے اندر کنٹرول ہو جائے گا، اور کنٹرول ہونے میں آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا، ابن ادریس کی حدیث ہے، حضرت ابن ادریس النبی ہے جدہ ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس ہلاکا فارس ثم العرب علی عصرہم، کہ رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے اور پھر ان کے پیچھے عرب والے، یعنی سب سے پہلے ایران جو ہے اور اس کا فارس کا جو علاقہ ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ ظاہر بات ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو جنگ اسرائیل کی شروع ہو رہی ہے، اور اس وقت جو دنیا پوری جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تاکہ اسرائیل کو اسٹیبلش کر لیا جائے۔ وہ میں نے بارہا کہا ہے کہ غزہ کی کیا اہمیت ہے، وہاں سے ان کو گیس چاہیے، وہاں سے نہر سویس والی ایک نہر چاہیے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ایونجلسٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہیکل سلیمانی بن جائے تاکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی واپسی ہو جائے۔ تو اب سے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے، اس کے بعد ایک مسلسل مستقل عربوں کی اوپر افتاد آئے گی۔ یہ جو لوگ اس وقت ابراہیم اکارڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی نفی کی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں قرآن کی اس آیت آخر بات پڑھوں گا کہ آپ اگر ان کی پوری دوستیاں کر بھی لیں تو تب بھی آپ، قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم یہود و نصارہ کو ان کی تتبع ملتہم، ان کی فرما برداری شروع نہ ہو جائیں۔ تو اب آتے ہیں اہل عرب کی قائد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور حدیث ہے ویل للعرب من شر قد اقترب، وہ بڑی مشہور حدیث ہے زینب بنت جہش کی، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور سرخ تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کی تباہی اس آفت سے ہوگی جو قریب آ لگی ہے۔ آج جاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ سفیان نے 90 یا 100 کا اشارہ کر کے بتایا، پوچھا کیا ہم ہلاک ہو رہ جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بدکاری اور خباثت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کے بارے میں بتایا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہل عرب کی ہلاکت اس لیے ہے کہ اہل عرب جو ہے یہ دعوت کے سب سے پہلے ان کے امین تھے، اور یہی وجہ ہے کہ دعوت کی وجہ سے انہوں نے اس کو عربی زبان میں ہوتے تھے، لسان عربی ہے۔ جیسے میں بلے شاہ کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، عرب بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا۔ اب یہاں پر اہل عرب کے بعد میں اور ضرور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فتنہ برپا ہوگا جو سب عربوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اس کے مقتول جہنم میں جائیں گے، اس میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے بھی سخت ہوگا، سوشل میڈیا، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک دو حدیثیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے، مسند احمد کے حدیث ہے، رسول نے فرمایا قبائل میں سب سے جلد ختم ہونے والا قبیلہ قریشی ہے۔ قریب ہے کہ کوئی عورت کسی جوتی کے پاس سے گزرے اور کہ یہ قریشی کی جوتی ہے، یعنی عرب موجود نہیں ہو گئے۔ پھر آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا اے عائشہ میری امت میں سے تیری امت قوم بہت جلد مجھ سے ملنے والی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات جو آپ ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے اس میں یہ جو مشرقی دریا، مشرقی جو ہے علاقہ، اس کے اندر سے یہ کشتیاں چلنی بند ہو جائیں گی، خلیج فارس کا بند۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی بھی کشتی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم قوم کے وقت ہوگا، اور جنگ عظیم کے وقت ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت ہوگی۔ اب یہاں تک کی صورتحال آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے جتنا بھی ہے، اس سارے معاملے پہ اب ہم قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک جنگ جو ہے انہوں نے ایران کے ساتھ لڑنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عرب کے اندر داخل ہو جانا ہے، اور اس جنگ کی صورتحال جو ہے اب یہاں پر جس وقت یہ جنگ شروع ہوگی، فارس کی صورتحال سے، یعنی ایران کی صورتحال سے، یمن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یمن بنیادی کردار ادا کرے گا، جب یہ راستے بند ہوں گے وہی بات آ جائے گی، پھر مدینے کی ویرانی کی صورتحال آ جائے گی۔ یعنی
مدینہ ظاہر بات ہے، ان کا سب سے بڑا یہودیوں کا یہ کلیم ہے کہ وہ خیبر ان کا ہے، کیونکہ خیبر سے انہیں نکالا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بنو قریظہ، بنو خزاع، یہ علاقے جو تھے مسجد نبی کے آس پاس ہی آباد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو اچھے حال میں چھوڑ کر جاؤ گے، ٹھیک، یہاں تک کہ وہاں کتے اور بھیڑیے داخل ہو جائیں گے، مسجد کے ستون پہ پیشاب کر دیں گے، بہت خوفناک صورتحال۔ یا فرمایا منبر پر پیشاب کریں تو صحابہ کرام سے عرض کیا ایسے زمانے میں پھل کن کے لیے ہوگا؟ فرمایا پرندے اور چرندے کھا جائیں گے۔ یعنی یہ صورتحال ہوگی کہ مدینہ سے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کرنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ہجرت کرنے کی کیفیت جو ہے بڑی خوفناک ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں آپ آئے گا کہ جب امت دوبارہ اس مسئلے میں اکٹھی ہوگی، یہاں پر جو تفصیلی حدیث ہے وہ حدیث جو ہے وہ ام المومنین ام سلمہ کی۔ ام سلمہ جو ہیں یہ بہت عرصہ تک آپ کے بعد زندہ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث جو ہیں ان سے مروی بھی ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ ذرا میں حدیث تفصیل سے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئندہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ اب خلیفہ جو ہے، آپ ظاہر بات ہے اس وقت خلافت کا جو ڈسینڈنٹ چلا آ رہا ہے وہ اس وقت عرب کا علاقہ ہے، حجاز کا علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، ظاہر بات ہے باقی جگہ تو اس سے بکھرے ہو گئے۔ اس کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ لوگ اسے پہچان کر کہ یہی مہدی و آخر الزمان ہے گھر سے باہر نکال لیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ اس بیعت خلافت کی خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ اب پھر میں بتاتا ہوں، شام کو ذہن میں رکھیں، شام کے اندر بیت المقدس بھی ہے، شام کے اندر لبنان بھی ہے، شام کے اندر موجودہ سیریا بھی ہے، سب کچھ۔ لیکن اس لشکر کی ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا کہ بنو کلب کے لوگ ہوں گے کہ جو وہاں سے آئیں گے۔ شام کے لشکر میں روانہ، یہ لشکر جب بیضاء میں پہنچے گا تو دھنسا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی، اور اپنا لشکر اس شخص کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا، جس کے نتیجے پہ ان پر آفت آئے گی۔ یہی کلب کی جنگ ہے، وہ شخص خسارے میں رہے گا جو کلب کی غنیمت سے محروم ہوا، پھر وہ مہدی کے خزانہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں فرمایا کہ یہاں پر امت سے دو طرف سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے، کیونکہ یہ حضرت امام مہدی کے آنے کی واحد نشانی ہے، کوئی اور نشانی جو ہے اس سب نشانیوں میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہیں، کوئی کہتے ہیں سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں اہل تشیع کا بنیادی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی عمر تقریباً اس وقت 1100 سال کے قریب ہے، اور وہ ایک کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ بعض بس کہتے ہیں سرمن رائے کی اس میں غار میں چھپے ہوئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی ملاقات بھی رہتی ہے۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے احادیث کی، اصول کافی جو ہے وہ بیسیکلی کلینی کے پاس دو موکل تھے جو امام مہدی کے ساتھ غار میں جا کے ان سے احادیث کی تصدیق کرواتے تھے، اور پھر ایک دن جب انہوں نے کہا کہ ہذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہو گئی ہے، تو حدیث کی کتاب جو ہے اس کو کلوز کر دیا گیا تھا۔ تو لیکن بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ نشانی جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لشکر، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ لشکر مدینہ اور مسجد اپنا مکہ کے درمیان میں ایک مقام بیضاء اس میں دھسا دیا جائے گا، اور جب یہ دھسا دیا جائے گا تو دو جگہ سے لوگ نکلیں گے۔ ایک نکلیں گے شام سے ابدال، بزرگ نکلیں گے، ظاہر بات ہے وہ لوگ جو کہ چھپے ہوئے بیٹھے ہوں گے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ نصرت کے لیے جو کافرے چلیں گے وہ خراسان سے چلیں گے۔ اب خراسان کا علاقہ جو ہے، جس نقشے میں دیکھ لیجیے گا، خراسان کا علاقہ جو ہے یہ ہے کسی حد تک مشہد کا آخری علاقہ چھوٹا سا ایران کا، باقی پورے کا پورا افغانستان، اور پھر ماوراء النہر کے نیچے جو دریائے ایمو کے آس پاس کا علاقہ ہے، یہاں سے لڑیں۔ اب خود اندازہ کر دیجئے کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے گزشتہ تقریباً 40 سال سے افغان قوم جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ وہاں سے آئیں گے تو ان کے جھنڈے ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے۔ یہاں سے اس لشکر کو جب وہ دھسا دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر وہ امام مہدی جو ہیں وہ ان کو لے کے وہ اس کو وہاں پر جب پہنچیں گے تو ان کا جو ہے مقام غوطہ کا وہاں پر ہوگا۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے واقعات کے اندر مکمل طور پر پورے کے پوری ایک شکست کا سینیریو نظر آ رہا ہے،
لیکن اس شکست کے بعد وہ فتح کا وہ راستہ اختیار ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے غوطہ میں جا کے لڑیں گے، پھر بیت المقدس جو ہے جب اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، جب وہ بیت المقدس کے اوپر آپ حضرت امام مہدی کی خلافت اسٹیبلش ہو جائے گی، تو پھر بڑی جنگ خروج الملحمہ، وہ بڑی جنگ شروع ہوگی، پھر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اہل روم 80 جھنڈوں تلے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، یعنی تقریباً 9,60,000 فوج جو ہے وہ لے کے آئے گی، اور اس کی لڑائی جو ہے وہ کہاں تک ہوگی؟ شام کے علاقے آماک کے ہوگی، کیونکہ وہ آتے ہی ترکی کا پورا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیں گے، قسطنطنیہ فتح کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں گے، اپنا امام مہدی سے لڑیں گے اس لشکر سے، اور لشکر کو شکست ہو جائے گی، پھر دوبارہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ یہاں پر ایک سب سے اہم سوال، دوبارہ غزوۃ الہند کی بات ہوئی ہے۔ غزوۃ الہند کے بارے میں ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اب اس کو آپ ایک دفعہ پھر میں نقشہ رکھتا ہوں سندھ کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سندھ علیحدہ تھا اور ہند علیحدہ تھا۔ سندھ کے اوپر محمد بن قاسم آئے، کوئی آئے، جس میں یہ سندھ جو ہے ہند کی فتح کے اندر شامل نہیں ہوتا، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہند کی فتوحات رہیں جو پرچی میں غزوۃ الہند کے بارے میں کہ جو ہے وہ ہے امام مہدی کے وہاں پر ریاست کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ہوگا، اور آپ کے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں دی ہیں میں آپ ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے حدثنا الحکم بن نافع حدثنا کعب، اس کے بارے میں حضرت کعب نے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس میں ایک رات بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، وہ اسے فتح کریں گے، پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے، اس کا خزانہ حاصل کریں گے، وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا، اور وہ لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے، اور اس کے لیے جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے فتح کر دیا جائے گا، اور ان کا قیام دجال کی آمد تک رہے گا۔ ایک تو اہم ترین علامت یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کو پکڑ کے پیش کہاں کریں گے؟ امام مہدی، کوئی بیچ میں نہیں، افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، لاہور میں، پنڈی میں، کسی جگہ پہ، وہاں پیش خزانے کہاں جائیں گے؟ بیت المقدس میں جائیں گے۔ تو پہلا جو فرض ہے مسلمان امت پر وہ یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی کی شام کے اندر جا کے نصرت کرے، جو کہ اس وقت صرف جب شام کے اندر نصرت ہوگی تب اس کے بعد آپ ایک اور نفرام حدیث سنا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس نے فرمایا ہند کا ذکر فرمایا، تمہارے لیے ایک لشکر ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ ان کو فتح عطا کرے گا، یہاں تک کہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، پھر وہ لوٹیں گے، جب تو ان کو لوٹنا ہوگا تو ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ اب یہ ترتیب دیکھ لیجیے گا، ترتیب یہ ہے کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، تو جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کو رہا کر دیا جائے گا، اور وہ پھر جو ہے وہ اصفہان کے، اس وقت ایران ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ آپ سمجھ ایران میں اصفہان کے اندر آج بھی یہودی ہیں جو حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک شبیہ بنائے، تو وہ جب فتح ہوگا، وہ جب وہاں سے نکلے گا اور وہ وہاں پر آئے گا، تو آپ دیکھیں کہ وہ دجال کی آمد تک رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ان کا اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور پھر جب وہ شام تک پہنچیں گے تو دجال جو ہے وہ اس وقت تک حضرت عیسیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہوگا، اور وہ اپنے درمیان حضرت عیسیٰ کو پائیں گے۔ تو ایک بات بہت کلیئر ہے، عموماً ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مقابلے میں پاکستان کے قیام اور اس قیام کے معجزے کو لیتے ہیں، یہ یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے۔ یاد رکھیے یہ ہماری آزمائش کا معجزہ تھا۔ یہ سندھ کے علاقے کے اندر اگر آپ نقشہ پھر میں دیکھیے کہ سندھ کا علاقہ بالکل علیحدہ تھا، اور یہی علاقہ ہے پاکستان کا علاقہ ہے، یہ ہند سے علیحدہ تھا۔ اس کو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ آپ اس پہ آپ کیا اللہ کا نظام قائم کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھی فوج تیار کر لی، اللہ کا نظام خلافت قائم کرتے ہیں کہ نہیں، جس مقصد کے لیے یہ نہیں قائم کیا تھا۔ اچھی فوج بھی ہے جو کہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی صورتحال کے اندر آئے، ہماری قیادت جو ہے اتنی اچھی ہو جائے کہ ہم یہاں سے غزہ بھی لڑنے جائیں، اور پھر وہاں سے پھر واپس ہند کی طرف آئیں۔ لیکن ہماری آزمائش کی یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث بہت اہم ہے کہ اس صورتحال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہمیں سزا دینے کے لیے
ہند کو ہمیں برباد کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور ہند جو ہے اس کو چین جو ہے وہ برباد کر دے گا۔ تو یہ وہ پیریڈ ہوگا کہ جب بیت المقدس سے ایک لشکر روانہ ہوگا کہ جو یہاں آ کے جنگ لڑے گا۔ چین دوسری طرف انڈیا کو برباد کر چکا ہوگا، اسی لیے کہا گیا کہ ہند کے بادشاہوں، یعنی وہاں ایک سینٹرل حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی اور ان کو جکڑ کر لے کے جائے گا۔ یہ وہ ٹائم لائن ہے کہ جو آگے آنے والی ہے۔ میں نے اس لیے تفصیل سے بتا دیا، میں نے کسی اس بابے کا ذکر نہیں کیا، کسی اس پیشگوئی کا ذکر نہیں کیا۔ میرے ایک ایک چیز جو ہے یا تو قرآن پاک سے ماخوذ ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ یہ دونوں، قرآن پاک صداقت اور حق کی علامت ہے، اور رسول اللہ کی حدیثیں مخبر صادق اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے مشتق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔